وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معظم بزرگوں دوستوں، شام سے لے کر اب تک آپ بڑے اچھے انداز میں نعت شریف سماعت کیا اور تقریر بھی پرمغز آپ نے سماعت کی ہے. آج کی یہ محفل پاک جناب عزیزم جہانگیر بابو ابن ایوب انصاری صاحب نے اپنے شہزادی کے شادی خانہ آبادی کے حسین موقع پر حصول و برکت کے لیے، عافیت کے لیے محفل پاک منعقد کیا. اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کے برکت سے، محفل پاک کے صدقے میں اس شادی خانہ آبادی کو خیر و خوبی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے. ہم سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا سرور قلب و سینہ شہنشاہ مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود پاک کی خراز عقیدت محبت سے پیش کیجیے. سوادی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا قلوبنا سراجنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور محبت سے اپنے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کی ڈالی پیش کریں. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حصول و برکت کے لیے نبی اور آل نبی پر محبت سے ایک مرتبہ اور درود شریف کی ڈالی پیش کیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علی جد الحسن والحسین. محترم شاید کہ آپ لوگ ہمیں جانتے ہوں گے یا پہچانتے ہوں گے، مگر ہم سب کو پہچانتے ہیں اور جانتے بھی ہیں. جہانگیر بابو نے خود بھی اور شمیم سے بڑا پیر دلوایا کہ آئیے آئیے. بہرکیف میں آ گیا اور آنے کے بعد بڑی خوشی حاصل ہوئی. محترم ابھی آپ نے عزیزم بابو محمد امام الحق سے بڑی پرمغز فقیر آپ نے سماعت کی ہے. ایمان ایمان کیا ہے؟ اگر ایمان آپ کا صحیح ہے، درست ہے، تو ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اگر ایمان نامکمل ہے تو ساری عبادتیں، ساری محنتیں، ساری کوششیں ناکام اور بیکار ہے.
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دریائے رحمت مجدد و دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بڑے خوبصورت انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، ذرا محبت سے بولیے، لا مکان تک اجالا ہے جس کا ہے وہ، لا مکان تک اجالا ہے جس کا ہے وہ، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی، لا مکان تک اجالا ہے جس کا ہے وہ، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی۔ محترم اور فرماتے ہیں، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ میں نے قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم اس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے، تحقیق تمہارے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، تحقیق تمہارے لیے رسول باوقار شہنشاہ ابرار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، یعنی تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ عمل ہے، ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ محترم اب رسول کی زندگی پہ آپ غور کریں، رسول کی سیرت کو دیکھیں، رسول کی صورت کو دیکھیں، رسول کے اسوۃ الحسنہ کو دیکھیں، رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں، رسول باوقار کے طریقے کو دیکھیں، رسول باوقار کی عظمت و شان کو دیکھیں کہ نبی نے نکاح کیا تو نبی کی سنت ہے، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ نکاح نبی نے فرمایا تو نبی کی سنت ہے، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ حدیث پاک ہے، اگر کوئی تمہارا لڑکا ہے یا جس کے گھر میں بیٹی نہیں ہے، جس کے گھر میں بیٹی نہیں ہے اور پریشانیاں ہیں، برکتیں نہیں ہو رہی ہے، نبی فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس بیٹا ہے، نبی فرماتے ہیں تمہارے پاس بیٹا اگر جوان ہے تو دوسرے کے بیٹی سے نکاح کر کے لے آؤ تاکہ تمہارے گھر میں بھی برکت آ جائے، تمہارے گھر میں بھی رحمت آ جائے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، کہ باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، کہ باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کے ہیں، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کے ہیں۔ محترم آپ نے ہمیشہ سنتے ہیں کہ بیٹی رحمت ہے، محترم مگر بیٹی دوسرے کے گھر جاتی ہے، جب تک آپ کے گھر ہے آپ کے لیے رحمت ہے، برکت ہے، عافیت ہے، اور چلی جاتی ہے۔ مگر جس کے پاس بیٹی نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ رسول نے فرمایا کہ اگر بیٹا جوان ہے تو تم دوسرے کے نکاح کر کے لے آؤ تاکہ تمہارے گھر میں بھی رحمت و انوار کی بارش ہو۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ محترم یہ رسول کی سنت، ابھی آپ نے سنت پر بحث کیا کہ سنت آپ کھانا کھاتے ہیں اس سے پہلے ہاتھ دھونا بھی نبی کی سنت ہے، دونوں ہاتھ دھو کر کھانا کھانا سنت ہے۔ دونوں ہاتھ دھو کر کھانا کھاتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں کھاتے ہیں۔
بسم اللہ پڑھ کے کھانا بھی سنت ہے. بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں؟ سب آدمی نہیں کھاتے ہیں. محترم، کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنا بھی نبی کی سنت ہے. ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ. اسی طرح نماز پڑھنا بھی نبی کی سنت ہے. نماز پڑھنا بھی نبی کی سنت ہے. نماز فرض ہے ہم پر. محترم، اللہ نے نماز ہم پر فرض کیا ہے، مگر ادا کرنا نبی کی سنت ہے. یہ بھی سنت ہے. اللہ بنی یہی نہیں، یہی سنت نہیں ہے. سنت کی تفسیر بیان کیا جائے تو سونا بھی داہنے کروٹ نبی کی سنت ہے. بولیے محبت سے سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ. اور یہی نہیں، بیٹھ کر پانی پینا بسم اللہ سے شروع کرنا، 3 سانس میں پینا، اس کے بعد الحمدللہ پڑھنا بھی نبی کی سنت ہے. بولیے محبت سے سبحان اللہ، سنت ہے. تو یہ لوگ سمجھتا ہے کیا کہ یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے، ہلکی بات ہے، بڑی بات کیا جائے. نہیں، نبی کی سنت داڑھی رکھنا بھی نبی کی سنت ہے. وہ داڑھی ایک مشت سے کم نہیں ہو، ایک مشت سے زیادہ ہو. مگر لوگ آج کل تو داڑھی کے فیشن سمجھ لیا، کروا لے پوری سی رکھتے ہیں ہاں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس مسلمان کی نشانی داڑھی ہے. مگر وہ داڑھی میں شمار نہیں ہے، وہ دھوکہ بازی ہے. محترم، داڑھی کے مطلب ہے کہ ایک بالی ایک مشت ہو، باشرہ ہو، وہ داڑھی نبی کی سنت ہے. ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. نکاح کرنا نبی کی سنت ہے. جہاں نکاح کرنا فرض ہے وہی نکاح کرنا نبی کی سنت ہے. رب نے فرمایا نکاح کرنا فرض ہے اور نبی فرماتے نکاح کرنا سنت ہے. ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. فرض ہے اس وقت کہ جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے اور ماں باپ کو کچھ اس کی غلطیاں پر نظر پڑے، اس کی غلطیوں پہ نظر پڑے تو فوری طور پر اسے نکاح کر دینا فرض ہے. اسے نکاح کر دینا فرض ہے. اور نبی کی سنت یہ ہے کہ جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے تو اسے اچھے رشتہ تلاش کر، اچھے گھر تلاش کر، دیندار لڑکا ہو، دیندار گھرانہ ہو، اچھے خاندان ہو، اس گھر میں اپنے لڑکی یا لڑکے کا رشتہ کرنا نبی کی سنت ہے. ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. اس لیے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس کے محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اس کے محمد سے اجالا کر دے. محترم، سنت کی وہ برکتیں ہیں کہ انسان اگر صرف نبی کی سنت سے شروع کرے تو اس کے گھروں میں برکتوں کا انبار ہو جائے گا، رحمتوں کی بارشیں ہوگی. یہ سنت کی برکت ہے. انسان کی زندگی میں باغ و بہار آ جائے گا. انسان کی زندگی میں ایک انقلاب آ جائے گا. مگر شرط یہ ہے کہ ہم پہلے نبی کے سنت پہ عمل کر کے تو دیکھیں اور سنت کرے بھی اور پیغام بھی لوگوں تک پہنچائے. محترم، مگر آج کے دور تو ایسا ہے نہیں. مسجد میں نمازیں پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، مدرسہ میں بچے پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ غنی، آج یہ ہماری حالت ہو گئی ہے اور ہمارے قوم کی حالت ہو گئی ہے کہ مسجد تو بنا لیا بڑی عالیشان، لاکھوں لاکھ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے، مگر مسجد میں نماز پڑھنے والا نہیں ہے. 1 سے 2 آدمی ملیں گے. محترم، یہ مسلمانی نہیں ہے، یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت نہیں ہے. محترم، ثبوت وہ ہے اور کہ نبی کی ہم سنت پہ عمل کریں تو پورے طور سے کریں تاکہ دنیا والوں کو یہ دیکھ کر حیرت ہو جائے کہ حقیقت میں یہ عاشق مصطفیٰ ہے، یہ دیوانہ مصطفیٰ ہے، اپنے نبی کے چہیتے ہیں اور میرے مصطفیٰ بول دے فرما دے کہ یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا غلام ہے.
اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ دونوں عالم میں آرام اگر مطلوب ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ سرور کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس ہے، صحابہ اکرام کا مجمع ہے۔ اس مجمع میں خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا حیدر قرار بھی جلوہ فرما ہے، اور دیگر صحابہ بھی ہیں۔ ایک عراقی یعنی دیہاتی آیا نبی کی بارگاہ میں، اور وہ بھی کافر تھا، ایمان والا نہیں تھا۔ نبی کی شان میں بد زبانی کیا، بے ادبی کے ساتھ کلام کیا نبی کی شان میں۔ حضرت عمر فاروق اعظم اپنی تلوار میان سے نکال کر کھڑے ہو گئے کہ میں اسے گردن اڑا دوں کہ میرے نبی کی شان میں بے ادبی، میرے نبی کے شان میں بے کلامی بیان کرے۔ مگر آقا مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر بیٹھ جا، اپنی تلوار میان میں ڈال لے۔ اللہ کا دوسرا نام رفیق ہے، وہ نرمی کو پسند کرتا ہے، وہ اخلاق کو پسند کرتا ہے، وہ محبت کو پسند کرتا ہے، وہ پیار کو پسند کرتا ہے، وہ قربت کو پسند کرتا ہے۔ اے عمر بیٹھ جا۔ حضرت عمر فاروق اعظم اپنی تلوار میان میں ڈال لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ دے کر، نبی کے یہ اسوۃ الحسنہ کو دے کر، نبی کے اخلاق کو دے کر، نبی کے پیار کو دے کر، نبی کی محبت کو دے کر کے، نبی کے طریقے کو دے کر کے، نبی کی سیرت کو دے کر کے، نبی کی صورت کو دے کر کے، وہ کافر کی زبانیں بند گئی اور کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، بڑے بڑے رئیسوں کے دربار میں گیا، بڑے بڑے ملکوں میں گیا ہے، مگر آپ کے جیسا دربار نہ پایا، آپ کے جیسی محفل نہ پایا، آپ کے جیسے محبت نہ پایا، آپ کے جیسا پیار نہ پایا، آپ کے جیسی قربت نہ پائی، آپ کے جیسا اخلاق نہ پایا۔ اے آقا مدینہ، اب مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اور ایمان کی دولت سے سرفراز کرم۔ وہ آقا مدینہ فرماتے ہیں کہ پڑھو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب آدمی مل کے پڑھیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ محترم، مگر کلمہ تو پڑھ لیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں غریب ہوں، مجبور ہوں، مفلس ہوں، ہمارے گھروں میں کئی وقت تک چولہے میں آگ نہیں جلتے، میرے بچے بھوکے رہتے ہیں، اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھ کے رہتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کے مجمع میں کہ اے صحابہ رسول، کون ہے اس میں جو اپنے بھائی کی مدد کرے اللہ کے نام پر، اللہ کی محبت میں اس کی مدد کرے؟ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے پاس 2 اونٹنی ہیں، میں 1 اونٹنی نذر کرتا ہوں اپنے بھائی کو۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں کہ ہے اور کوئی جو اپنے بھائی کی مدد کرے؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر قرار داماد رسول اللہ غنی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت مولا علی شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے امامہ شریف سر سے اتارے اور پیش کر دیا۔ ان کے علاوہ کچھ بھی تھا ہی نہیں۔ کیا دیا؟ امامہ شریف۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ، پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ امامہ شریف دیا۔ میں نبی نے تیسری بار فرمایا ہے کوئی؟ مگر اس وقت اسلام غربت میں پل رہا تھا، اسلام غربت میں پروان چل رہا تھا، مالی حیثیت بہت کم تھے محترم۔ مگر اس وقت پھر تیسری بار کوئی صحابی نہیں بولے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے سلیمان فارسی
اس عرابی کو لے جاؤ اور شہر مدینہ کے ہر فرد کی ہاں ملاقات کراؤ، جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کریں۔ یا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ محترم مدد کریں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابی کو لے کر کے اللہ غنی مدینہ کے ہر فرد کے ہاں ہر گھر میں پہنچے، مگر کہیں سے کچھ نہیں ملا، آئی نہیں سے ملے۔ آخر میں جب لوٹنے لگے تو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے گھر چلتے ہیں، بیٹی کے گھر چلتے ہیں، اگر وہاں سے کچھ مل جائے تو گئے، جب گئے تو آواز دی، دستخط دیا۔ محترم آواز ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نبی کا قاصد ہوں، میں نبی کا پیغام لے کر آیا ہوں، نبی کے حکم سے آیا ہوں۔ کہا کیا آئے ہو پیغام لے کر کے، کیا حکم لے کر کے آئے ہو؟ کہا میرے ساتھ ایک میرے بھائی ہیں، ان کی مدد کے لیے آیا ہوں، اگر آپ کے گھر میں کچھ ہے تو آپ مدد فرمائیے۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا پورے گھر میں نگاہیں دوڑا رہی ہے، مگر گھر میں ایک چھٹاک جو بھی نہیں ہے، ایک چھٹاک جو بھی نہیں ہے، نہ آٹے ہیں، نہ چاول ہے، نہ پیسے ہیں، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں۔ پورے گھر میں نگاہ دوڑاتی کچھ بھی نہیں ہے، مگر ایک تطہیر والی چادر تھی، ایک چادر تھی جس چادر میں کئی پیون لگے ہوئے تھے، کئی جگہ سلے ہوئے تھے۔ اللہ غنی آج کے دور میں ہمارے پاس 10 کپڑے ہیں، ذرا سا رنگ اترا کپڑے کا ہم چھوڑ دیتے ہیں، کپڑوں کی کمی نہیں، مگر قربان جائیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی خاتون جنت پر کہ جن کے چادر میں کئی پیون لگے تھے، مگر وہ بھی ایک ہی چادر تھی، اس کے علاوہ اور چادر نہیں تھی۔ اللہ غنی مگر رسول اللہ کا قاصد دروازے پہ کھڑا ہے، حضرت خاتون جنت نے اسی چادر کو اٹھائی اور پیش کر دیا اور کہا ہے سلیمان فارسی اسے لے جاؤ سبون یہودی کے ہاں اور دے دینا، کہنا کہ یہ خاتون جنت کی چادر ہے، اس کے عوض میں زیادہ سے زیادہ یہ ہمارے بھائی کی مدد کرے۔ محمد سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم چادر لے کے تو چلے گئے، آخر وہ چادر میں خوبیاں کی تھی۔ آج کے دکاندار کوئی لے گا، ہم لیں گے، آپ کو اگر کوئی چادر پھٹی ہوئی پیش کیا جائے کہ اس کے عوض میں آپ کچھ پیسہ دے دیجئے، کچھ اناج دے دیجئے، تو آپ چادر کو اٹھائیے گا، پھینک دیجئے گا، مگر قربان جائیے محترم حضرات، یہودی نے وہ دیکھا نہیں کہ کتنے پیون لگے ہیں، اس نے یہ دیکھا، یہ سنا کہ یہ خاتون جنت کی ایک تطہیر والی چادریں ہیں، اللہ ہو گئی یہ رسول اللہ کی بیٹی کی چادر ہے، رکھا اور زیادہ سے زیادہ مال اسے عطا کیا، کچھ اپنے پاس سے بھی عطا کیا، مگر چادر میں وہ خوبیاں تھی، چادر میں وہ کمال تھے، اللہ غنی چادر میں وہ خوشبوئیں تھی، سبحان اللہ ماشاءاللہ، کہ یہودی بے ایمان کافر کا رنگ اترنے لگا، کفر چھٹنے لگا، اسلام کی خوشبو آنے لگی، اسلام کا رنگ چڑھنے لگا۔ اللہ غنی وہ چادروں کو بغل میں دبا کر نہیں، ہاتھوں میں لے کر نہیں، سینے سے لگا کر نہیں، سروں کو لے کر کے رسول ہاشمی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، یا رسول اللہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ اللہ غنی کہا کہ جب خاتون جنت کی چادر کا یہ کمال ہے تو رسول اعظم کا کیا ہوگا، رسول ہاشمی کا کیا پوچھنا، رسول باوقار کا مقام کا کیا کہنا، جب رسول اللہ کی بیٹی کا یہ عالم ہے تو احمد مختار جناب محمد رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا، محمد رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابرے رہ
رحمہ بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسانے والے۔ محترم آخر چادر میں کیا خوبیاں تھی؟ ایک کپڑا ہے، اس میں کئی پیور ہے، مگر قربان جائیے یہ دیکھیے کہ چادر کس کی تھی؟ یہ چادر کس کے سر سے اتری ہے؟ ہاتھ کس کا لگا ہے؟ کس کا جسم ہے؟ اللہ جس کے گھر فرشتے بھی بغیر حکم نہ آئے، جس کے گھر فرشتے بھی بے حکم نہ آئے، حکم لے کر آئے، اللہ غنی وہ حضرت خاتون جنت ہے کہ جب خاتون جنت کے جسم سے ایک کپڑا مس کر جائے تو اس کپڑے کا یہ کمال ہو کہ اندھیرے میں روشنی ہو، کفر چھٹنے لگے، ایمان کی خوشبو آنے لگے، جہنم سے نکلنے لگے، جنت میں آنے لگے۔ وہ ہے یہودی جو نبی کے جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا ہے۔ اے لوگو، اگر آج بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۃ الحسنہ پہ ہم بھی عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی عمل کرنے کی تلقین کریں، اپنے بچیوں کو ہدایت کریں، تو ہم خاتون جنت تو نہیں بن سکتی ہے، مگر وہ خاتون جنت کے کنیز تو بن جائے گی، خاتون جنت کے خادمہ تو بن جائے گی، خاتون جنت کے غلامہ تو بن جائے گی۔ اللہ غنی مگر اس سے ہم دور ہیں، دین سے دور ہیں، تعلیم سے دور ہیں، مسجد سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، اچھے محفلوں سے دور ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت سے دور ہیں، تو پھر ہم پائیں گے کیا؟ ہمیں ملے گا کیا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ لڑکی کی شادی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ، ذرا پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ غنی محترم، یہ محفل پاک اسی نکاح کے سلسلے میں سجائی گئی، سبحان اللہ، اور بارات کل آئے گی، مہمان آپ کے ہاں تشریف لائیں گے، سنتے ہیں نا؟ کیا لائیں گے؟ مہمان۔ اور مہمان جب کہیں آتے ہیں یا جاتے ہیں تو ان کے ساتھ خدا کی رحمت بھی جاتی ہے۔ ذرا پیار سے بولیے سبحان اللہ، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ غنی مہمانوں کی قدر کرنا چاہیے اور مہمان کو مہمان کے طریقے سے جانا چاہیے، مگر آج کل براتیوں میں مہمان تو کم ہوتے ہیں، شیطان زیادہ ہوتے ہیں، گانے والے زیادہ ہوں گے، ناچنے والے زیادہ ہوں گے، تھوڑی سی کمی ہوئی تو شور و گل مچانے والے زیادہ ہوں گے، اور ان کے ساتھ دو چار وہ پڑوسی بھی مل جائے گا، مگر قربان جائیے مہمان جہاں پہنچتے ہیں وہاں خدا کی رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ آقا مدینہ سرور قلب و سینہ اسی خاتون جنت کے گھر جب مہمان بنتے ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے مگر نبی کی دعوت ہو گئی ہے، نبی کی دعوت ہو گئی ہے، علی نے دعوت دے دی ہے، خاتون جنت نے خالی ہانڈی پانی رکھ کر چولہے پہ رکھ دیا ہے، آگ جلا دی ہے اور مصلے بچھا دی ہے، نمازیں ادا کرتی ہے، دعائیں یہ کرتی ہے کہ یا اللہ میں نے نبی کی دعوت کی ہے، تیرے محبوب ہمارے گھر تشریف لانے والے ہیں، مگر کھانے کا انتظام کچھ نہیں ہے، اے پاک پروردگارا تو عالم الغیب ہے، تو خالق و مالک ہے، تو حکم الحاکمین ہے، تو سمیع اور بصیر ہے، تو ہی سننے والا ہے، تو ہی دیکھنے والا ہے، اے رب قدیر خاتون جنت کی دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ غنی دعا قبول، دعا ختم ہوئی ہے، نبی تشریف لائے، کھانا چولہے پہ تیار ہے، صرف پانی ہے، ہانڈی ہے، آگ ہے، چاول ہے، نہ کچھ ہے، مگر جب وہی کھانا دسترخوان پہ پہنچ رہا ہے تو سرکار مدینہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرماتے ہیں، اے ابو بکر صدیق، اے عمر فاروق اعظم، اے عثمان غنی، کیا یہ کھانا جو تم کھا رہے ہو کیا یہ لذیذ ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ کھانا میں نے آج تک کبھی کھایا ہی نہیں، ایسا ہماری آنکھیں دیکھی ہی نہیں۔
ہی آقا فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق، یہ ہمارے لیے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے نازل فرمایا ہے۔ اے لوگوں، مہمان کی وہ برکت ہے تو جب مہمان آپ کے ہاں پہنچے یا آپ کہیں مہمان بن کے جائے تو مہمان بن کے جائے، چونکہ مہمان بننا بھی نبی کی سنت ہے اور میزبان بننا بھی نبی کی سنت ہے۔ ماشاءاللہ، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ مہمان نوازی کرنا بھی نبی کی سنت ہے اور مہمان بننا بھی نبی کی سنت ہے۔ اس لیے آپ رسول کی اسوۃ الحسنہ کو دیکھیں، رسول کی زندگی کو دیکھیں، ہماری زندگی میں چار لگ جائے گا اگر نبی کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں، اگر نبی کی سیرت سے دور ہو کر، نبی کی زندگی سے دور ہو کر، نبی کے طریقے سے دور ہو کر، نبی کے فرمان سے دور ہو کر، نبی کے قول سے دور ہو کر کے ہم اگر زندگی گزارتے ہیں، نہ دنیا میں کامیاب رہیں گے نہ آخرت میں کامیاب رہیں گے۔ اس لیے ہم اپنے زندگی میں اگر انقلاب لانا چاہتے ہیں، اپنے زندگی میں چار کام لگانا چاہتے ہیں، ہم اپنے کامیاب و کامران چاہتے ہیں، ہم اپنے رسول کے اسوۃ الحسنہ پہ عمل کریں، دنیا کو نہ دیکھیں بلکہ دنیا کے پیچھے نہ جائے۔ مگر آج ہمارے بھائیوں دنیا کے پیچھے دوڑے گا مگر علماء کے پیچھے نہیں جائے گا، مرشد کے پیچھے نہیں جائے گا، دنیا کے پیچھے دوڑ جائے گا مگر غوث و خواجہ کے پیچھے نہیں ہوگا، مگر نعرہ لگائے گا غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے پکڑا ہی کم ہے۔ آج دیکھیے دنیا کے فلموں میں آج بال کٹ رہے ہیں، بال اگر ہیرو کاٹ دیا 3 قسم کا تو مسلمان کا بچہ پہلے کٹواتا ہے۔ غیر تو چھوڑیے، یہ نبی کی سنت نہیں ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اے لوگوں، ہم دنیا کے پیچھے نہیں جائیں بلکہ اپنے علماء کے پیچھے، اپنے دینداروں کو پیچھے، اپنے پیشواؤں کو پیچھے، اپنے اولیاء کے قدموں کے نیچے ہم نگاہیں دوڑائیں کہ ہمارے بزرگوں کا کیا عمل تھا، کیا طریقہ تھا، ہمارے غوث و خواجہ کا طریقہ کیا تھا۔ یوں ہی نہیں اے لوگوں غوث بن گئے ہیں، یوں ہی نہیں خواجہ بن گئے ہیں، بڑی محنت و مشقت کے بعد جب رب کا کرم ہو گیا ہے تو غوث اعظم بن گئے ہیں، بڑے محنت و کوشش کے بعد تو خواجہ معین الدین بن گئے اس کی رحمت سے۔ یوں نہیں بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے، بغیر نماز کے، بغیر نبی کی سنت کے کبھی انسان کامیاب نہیں ہوگا، کامران نہیں ہوگا۔ آپ لاکھ کوشش کر لیجئے، کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ کامیابی اس وقت ملے گی کہ ہمارا طریقہ نبی کے سنت کے مطابق ہو۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ زمانے کے شاہ نے اس لیے کہا ہے کہ سنتیں عام کریں نہ دین کا ہم کام کریں، سنتیں عام کریں دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائے مسلمان مدینے والے، نیک ہو جائے مسلمان مدینے والے۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ جنت کا کیا اذان کی صدائیں بلند کی جاتی ہے، اس لیے مسجد کو آباد کیجئے۔ اللہ ہمیں بھی آباد و شاد رکھے گا، ہمیں بھی کامیاب و کامران رکھے گا۔ محترم، پہلے اللہ کے گھر کو آباد کیجئے، اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو مالا مال کر دے گا، دولت سے، دین کی دولت سے، دنیا کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ سب آدمی مل کے پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام